فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال، اور پہلے کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ حافظہ اللہ تعالی۔ ناظرین، اس مہینے میں ہم نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں محرم کے مسائل پر، اس کے احکام پر، اور پھر ایک پروگرام ہم نے کیا جس میں ہم نے ذکر کیا کہ خاندان نبوت اور خلفائے راشدین کے جو خاندان تھے، ان کی جو رشتہ داریاں تھیں اور ان کے جو تعلقات تھے، ان کی جو محبتیں تھیں، وہ کتنی مثالی تھیں اور کتنی نسلوں تک چلیں۔ اس پہ ہم نے ایک پورا پروگرام کیا۔ آج اسی مناسبت سے ایک پروگرام ہم اس بات پہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ مسائل جن کو بنیاد بنا کر بہت سارے لوگ ان خاندانوں کے درمیان میں جو محبتیں تھیں ان کو عداوتوں میں بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ان کی رشتہ داریاں تھیں ان کو دشمنیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم یہ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو مسائل جن کا ذکر کیا جاتا ہے اور جو جس طرح پیش کیے جاتے ہیں، یہ پیش کیسے کیے جاتے ہیں اور ان کی حقیقتیں کیا ہیں۔ تو ان مسائل میں سے ایک مسئلہ باغ فدق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہر دوسرا آدمی وہ ویڈیو بنا رہا ہے، وہ پوسٹیں لکھ رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ کہہ رہا ہے جو جس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ کہی جا رہا ہے، اور بعض نے تو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ اکرام کو، اور صحابہ میں سے وہ صحابی رسول جو صحابہ کے امام ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں اور جو یار غار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ان کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے ظلم کیا، غصب کیا، اس طرح کے بڑے کھلے الفاظ کے ساتھ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا، اور اس مسئلے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کھڑے ہیں، ان کا موقف کیا تھا، ان کا موقف کیا تھا، اور اس سارے معاملے کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب قاری صاحب، ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فدق ہے یہ کیا چیز ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ہجری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو جب خیبر فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، تو خیبر کے کنارے پر اور مدینہ سے 3 منزل یعنی حجاز کے کنارے پر درمیان میں ایک قصبہ تھا جس کا نام تھا فدق۔ یہ فدق جو ہے ایک قصبے کا نام ہے، اور یہ قصبہ ایسا تھا کہ اس کے اندر کھجوروں کے باغات تھے، چشمے چلتے تھے وہاں پر، تو ماشاءاللہ بہت اچھا وہاں پہ ماحول تھا، فضا اس کی بڑی خوشگوار تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک چھوٹا سا لشکر دے کر اس گاؤں کی طرف بھیجا کہ آپ اس گاؤں والوں کو بھی فتح کر لیں۔ جب یہ لشکر لے کر وہاں پر پہنچے تو وہاں کا جو سردار تھا اس کا نام تھا یوشع بن نون، وہ یہودی تھا اور وہ بڑا سمجھدار انسان تھا۔ تو ان کے ساتھ جب مذاکرات ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے جس طرح آپ لوگوں نے خیبر کے یہود کے ساتھ اور خیبر کے لوگوں کے ساتھ آدھی زراعت پر اور آدھے اناج پر صلح کر لی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھی اسی بنیاد پہ صلح کر لیں، اور اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو باقاعدہ لڑائی کر کے حاصل کیا گیا ہو، جس کے اندر گھوڑے دوڑائے گئے ہوں، جس کے اندر باقاعدہ تلواریں اور نیزے چلے ہوں، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اور مال فے وہ ہوتا ہے جو صلح کے نتیجے میں بغیر کسی لڑائی کے دشمن کا مال قبضے میں، دشمن کا مال آپ کے قبضے میں آ جائے تو آپ صلح کر کے وہ مال حاصل کر لیں۔ تو یوشع بن نون جو تھے انہوں نے کہا جی آپ بھی ہمارے ساتھ صلح کر لیں، جس طرح آپ نے خیبر کی بہت ساری زمینوں میں بٹائی کے انداز میں آپ نے آدھے اناج پر صلح کی ہے کہ آپ لوگ خود اپنی زمینیں اپنے پاس رکھیں، اس کے اندر زراعت کریں، لیکن جو اناج ہوگا وہ آدھا تمہارا ہوگا اور آدھا ہمارا ہوگا۔ تو حضرت محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس قصبے والے، یہ جو فدق کا قصبہ تھا، یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اس قصبے والوں کے ساتھ بھی انہوں نے صلح کر لی اور آدھی زراعت اور آدھے اناج پر ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ طے ہو گیا کہ آپ اپنی زمینیں اپنے پاس رکھیں گے، کھیتی باڑی آپ کریں گے، لیکن اس کا جتنا بھی آمدن ہوگی اور اناج ہوگا وہ ہم آدھا آدھا کر لیا کریں گے۔ تو یہ بڑا شاندار علاقہ تھا، یہاں زراعت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ 7 ہجری میں جس وقت یہ علاقہ فتح ہوا تو اس وقت وہاں سے جو پہلی آمدنی آئی ہے وہ 24,000 دینار تھی، اور پھر یہ آمدنی آگے بڑھتی بڑھتی جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب ان کا دور آ گیا تو اس وقت یہ آمدنی جو ہے یہ بڑھ کر 40,000 دینار تک جا چکی تھی۔ تو یہ علاقے جو ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ مال فیح میں حاصل ہوا تھا۔ تو مال فیح ہو یا مال غنیمت ہو، تو مال فیح ٹوٹل کا ٹوٹل یعنی سارے کا سارا، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں مال غنیمت کے حوالے سے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو بھی مال غنیمت آپ کو حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، قرابت والوں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اور مال فیح کے بارے میں بھی اللہ کا حکم بالکل انہی الفاظ کے ساتھ، الفاظ بھی بالکل وہی ہیں کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو الفاظ مال غنیمت کے خمس میں ہیں وہی الفاظ مال فیح کے 100% میں ٹوٹل میں ہیں۔ تو یہ جو حصہ ہے یہ بھی اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا اور معاہدہ کر لیا تو خیبر کی زمینیں، اسی طرح یہ مال فدق کا جو سارا علاقہ تھا، وہاں کے کھجوروں کے جو باغات تھے اور وہاں پہ جتنے بھی قطاعات ارض تھے، اور اسی طرح مدینہ کے اندر جو یہودیوں کو جب جلا وطن کیا گیا، بنو قینقاع اور بنو نذیر کو، تو ان کی زمینوں کے بھی بہت سارے جو احاطے تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متحد تھے اور آپ ان کی آمدن کو حاصل کرتے تھے۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو نبی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ریاست مدینہ کے سربراہ بھی تھے، تو ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کی ہی ذمہ داری بنتی تھی کہ ان ساری زمینوں کی جو آمدن آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ پھر اس کو آگے تقسیم کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری آمدنیوں کو، جس میں خیبر کی زمینیں، فدق جو گاؤں ہے اس کی زمینیں، اور مدینہ کے اندر جو احاطے تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہ زمینیں، ان سب کی آمدنی جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آتی تھی اور آپ اس کو درج ذیل طریقوں سے تقسیم کرتے تھے۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنی ذات کے لیے رکھ لیتے اناج 1 سال کا، اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیتے، ازواج مطہرات کے لیے رکھ لیتے۔ اس کے بعد جتنا جو ہے وہ مال جو ہے وہ بچتا، اناج بچتا، وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں تقسیم کر دیتے۔ اس کے بعد پھر مہمانوں کی مہمان نوازی اس میں سے کی جاتی، بیرونی جو ممالک کے سفیر آتے ان کی مہمان نوازی اس میں سے کی جاتی، پھر اسی طرح حاجت مندوں غریبوں کی مدد اس میں سے کی جاتی تھی، حتیٰ کہ جہاد کے لیے اسلحہ اس میں سے خریدا جاتا تھا۔ اور پھر اصحاب صفہ جن کا کوئی جو ہے ذریعہ روزگار نہیں تھا، وہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہوتے، تو اس آمدن سے اصحاب صفہ کی بھی خبر گیری کی جاتی تھی۔ تو یہ گویا کہ فدق گاؤں جو ہے اس کی زمینیں، خیبر کی اور مدینہ کی، ان سب کو ملا کر جو مجموعی آمدنی ہوتی تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ایک سربراہ ریاست کے ان کے پاس جمع ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مدات میں جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں ان کو خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اس میں ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہ جو آپ نے ابھی ہماری جو بات ہوئی، جو آپ نے ذکر فرمایا، اس میں 2 چیزیں میرے ذہن میں آئیں۔ ایک یہ کہ آپ نے مال غنیمت اور مال فیح کے بارے میں جب بتایا اس کی مدات، تو سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ وہ للہ ہی، اللہ کے لیے ہے۔ جی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی باقی مدات تو سمجھ آتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حصہ ملا، انہوں نے خرچ کر لیا، فقراء، یتیم، حضرت، تو سب کیا سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کون سی مد اور یہ کہاں جائے گا یہ پیسہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب وہ غلہ آتا تھا، یہ جتنے اراضی تھی اور جتنے باغات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ اس میں سے اپنے اہل و عیال کے لیے 1 سال کی گندم رکھ لیتے تھے۔ تو ہم تو ابھی تک سنتے آئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، تو یہ کیسے یہ جسٹیفائی ہوگا؟
جی، اللہ کے لیے جس طرح میں نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے علاوہ غریبوں کے اندر، مسکینوں کے اندر، پھر جہاد فی سبیل اللہ میں اصحاب صفہ کے لیے، تو یہ جتنی مددات ہیں یہ ساری اللہ کے لیے ہی ہیں۔ تو گویا کہ آپ اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ للہ وللرسول، اس کے بعد جتنی مددات بیان ہوئی ہیں وہ گویا کہ للہ کی ایک شرح ہے اور اس کی تفصیل ہے کہ للہ سے کیا کیا مراد ہے۔ اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، یتیم بھی آ جاتے ہیں، قرابت دار بھی آ جاتے ہیں، اسی طرح مساکین بھی آ جاتے ہیں، تو یہ گویا کہ للہ ہی کے لیے ہی ہے۔ ان کا کوئی خاص حصہ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثوابدید تھی کہ جن کو جتنا چاہیں اس میں سے دے دیں؟ نہیں، اس کا حصہ کوئی نہیں تھا، ثوابدید تھی، جیسے غلہ کم و بیش بھی ہو سکتا تھا، یا اللہ کے نبی ضرورت محسوس کرتے تھے کہ اس مد میں زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اس میں زیادہ خرچ کر دیتے تھے، اس مد میں زیادہ ضرورت نہیں اس میں کم خرچ کر دیتے تھے۔ درست ہے جی ہاں، اور دوسری بات آپ نے یہ کی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلہ آتا تھا اور دوسری سائڈ پر ان کا کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ غزوہ خیبر جو ہوا ہے یہ 7 ہجری میں جا کے ہوا ہے، تو 7 ہجری میں جا کر اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے اموال غنیمت یا مال فیض عطا کر دیے جو پہلے مسلمانوں کو دستیاب نہیں تھے۔ پہلے واقع ہی ان کی حالت جو ہے بہت دگرگوں تھی، اور اس میں فاقہ کشی اور اس طرح کر کے کئی دن کھانا نہ کھانا، اس طرح کے بھی ایام آتے رہے۔ ایک بات اور دوسری میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ بسا اوقات اللہ کے نبی غلہ آتا لیکن اس کو ترجیحی بنیادوں پر اصحاب صفہ میں، دیگر لوگوں کے اندر اور غریبوں اور مسکینوں میں ترجیحی بنیادوں پہ تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے کم رکھتے تھے یا رکھتے ہی نہیں تھے۔ جس طرح کی ایک روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور اپنے ہاتھوں کے نشانات اور کندھے کے نشانات دکھائے کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس غلام آئے ہیں، آپ مجھے بھی یہ غلام دے دیں۔ حالانکہ غلام تو آئے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سر پہ اور میرے کندھوں پہ اصحاب صفہ کی ذمہ داری ہے، پہلے میں ان ذمہ داریوں سے سب کو دوش ہوں گا، پھر آپ کے بارے میں سوچوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بلکہ وہ ایک وظیفہ بتا دیا کہ آپ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اگر یہ پڑھ کر آپ رات کو سوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ساری تھکاوٹیں دور کر دے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی کا ایک ایثار تھا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے ہمیشہ۔ دوست ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو قصبہ تھا فدق نامی قصبہ اور اس میں پھر مختلف باغات تھے۔ جی شیخ، یہ جو قصبہ ہے فدق کا قصبہ ہے، وہاں مختلف قطع اراضی ہیں، وہاں مختلف طرح کے باغات ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ باغ فدق، اس کا مطلب یہ وہ جتنی میراث تھی سارے کوئی ہی باغ فدق آ جاتا ہے، تو اس میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تقاضا کیا تھا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کا جواب کیا تھا؟ جی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو وہاں صرف آپ کے ورثاء میں صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اکیلی نہیں تھی، بلکہ ایک بیٹیوں میں یعنی اولاد میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، بیویوں کے اندر کئی بیویاں موجود تھیں، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ اور دیگر بیویاں جو ہیں وہ زندہ موجود تھیں، اور اسی طرح ایک اور رشتہ دار سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی ابھی تک زندہ تھے۔ تو گویا کہ یہ شرعی وارث تھے، اور یہ 3 طرح کے وارث ہو گئے، ایک بیٹی وارث ہو گئی، ایک چچا وارث ہو گیا، اور باقی ازواج مطہرات ہو گئیں۔ اب ہوا یوں کہ ازواج مطہرات نے بھی یہی بات سوچی کہ ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتی ہیں اور ہم جا کر ان سے اللہ کے نبی کی میراث لیتی ہیں، اور انہوں نے بلکہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نمائندہ بھی بنانا چاہا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ دیکھا کہ ساری ازواج مطہرات جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث لینے کے لیے جانا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی ہوئی ہے کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی، ما ترکنا فہو صدقہ، جو بھی ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ میں آپ کو الفاظ بیان کر دیتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت ان ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ازواج مطہرات نے یہ ارادہ کیا کہ ان یبعثنا عثمان بن عفان، کہ وہ حضرت عثمان بن عفان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجیں، فیسألنہ میراثہن، ان سے میراث کا سوال کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی وقت کہا الیس قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا
کہ لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے اور جو ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو جب ساری ازواج مطہرات نے یہ حدیث سنی تو انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہے وہ جب ہے ہی نہیں اور وہ صدقہ ہے تو ہم اس کا جا کر سوال کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، 1758 اس کا نمبر ہے۔ اب پیچھے دو فریق رہ گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ دونوں جو ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اس میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ترجمان القرآن کے اندر ایک مضمون لکھا ہے اور اس میں انہوں نے ایک بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی تاریخ سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی یا کسی بھی حدیث کی کتاب سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ یہ جتنے بھی قطعات اراضی تھے ان کو اللہ کے نبی نے اپنی ملکیت بنایا تھا۔ یعنی کہ یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ ریاست کی حیثیت سے ان کا جتنا بھی اناج ہوتا تھا یا ان کی جتنی بھی آمدنی ہوتی تھی اس کو خرچ تقسیم ضرور کرتے تھے، استعمال میں کرتے تھے اپنی ذمہ داری میں، لیکن یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی ملکیت بنا لیا ہو۔ اور یہ ایسے ہوتا بھی نہیں ہے کہ جب ایک سربراہ حکومت جو ہے کہیں علاقہ فتح ہوتا ہے تو وہ سارے پوری ریاست کا ہوتا ہے، اس کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی ایسا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے جو تقاضا کیا اس کا ایک جواب تو میں پہلے حدیث مبارکہ میں دے چکا ہوں، جس طرح کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقی ازواج مطہرات کو یہ مطالبہ کرنے سے روک دیا تھا۔ تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو یہاں پر تنازع باقاعدہ شو کرواتے ہیں، حدیث بھی میں نے پیش کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی کتابوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا جو اس کو تنازع شو کرواتے ہیں یا بلا وجہ اس کو تنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی معروف کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، اس کی 5 نمبر جلد ہے اور 7 نمبر صفحہ ہے، اور یہ کتاب ہے ابن میثم البحرانی کی، تو یہ ایران سے چھپی ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ من فدق قوتکم و یاخذ الباقی۔ جب انہوں نے مطالبہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو لکھتے ہیں کہ انہوں نے آگے سے یہ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق سے تمہارا اناج رکھ لیتے تھے اور اس کے بعد سارا جو ہے وہ تقسیم کر دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وَيَحْمِلُ فِيهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھ جو ہے وہ فی سبیل اللہ تقسیم کر دیتے تھے۔ وَلَكَ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کے لیے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان اصنع بہما کما کان یصنع، کہ میں ان باغات کے ساتھ ان زمینوں کے ساتھ وہی کام کروں گا، وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اور جب یہ بات ہوئی تو شرح بلاغہ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ فرضیت بذالک، سیدہ فاطمہ ان کے ساتھ اس بات پر راضی ہو گئیں، اور پھر آگے کیا ہوا وَأَخَذَتِ الْعَهْدَ عَلَيْهِ، اور ان سے باقاعدہ اس پر عہد لیا، معاہدہ کیا ان کے ساتھ کہ جس طرح اللہ کے نبی تقسیم کرتے تھے آپ بھی اگر اسی طرح تقسیم کریں گے تو میں آپ کی تقسیم پر راضی ہوں، اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ آپ بالکل وہی کریں گے جو رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر الفاظ یہی ہیں کہ وَقَانَ يَأْخُذُ غَلَّتَهَا، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا اناج اور غلہ جو ہے اپنے حصے کا وہ باقاعدہ لیتی رہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور اس کے بعد فَيَدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِمْ، کہ حضرت ابو بکر ان کو اتنا دے دیتے تھے جو ان کے لیے کافی ہوتا تھا، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہوا ہے کہ ثُمَّ فَعَلَتِ الْخُلَفَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ، اس کے بعد جو خلفاء آئے وہ بھی ان زمینوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے رہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ صرف ایک کتاب کے اندر نہیں ہے، یہ ان کی 3 اور کتابوں کے اندر بھی ہے۔ ایک ان کی کتاب ہے در نجیفہ شرح نہج البلاغہ، مطبوعہ تہران، صفحہ نمبر 332۔ تیسری کتاب ہے حدیدی شرح نہج البلاغہ، جلد 2 جز 16، صفحہ نمبر 296۔ اور تیسری کتاب ہے سید علی نقی فیض الاسلام کی فارسی تصنیف، وہ انہوں نے شرح نہج البلاغہ کو فارسی میں کر دی ہے، تو اس کے بھی صفحہ نمبر 960 پہ یہ بات اور یہ عبارت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس عبارت سے چند باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے طرز عمل
اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جو عمل اور جو طرز عمل یا جو تقسیم سیدنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق بالکل وہی کرتے رہے۔ اس سے پہلے جو معاملہ، یہ تھوڑا سا میں پیچھے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ما نورثو ما ترکنا فہو صدقہ، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں لا نورث، ہماری کوئی جو ہے وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث سن کر جو ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا اور اس پر باقاعدہ رضامندی کا اظہار کیا۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اس عبارت سے ہمیں تین باتیں جو ہیں وہ سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ آتی ہے کہ سیدنا ابو بکر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ایک تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا طرز عمل پسند تھا، انہوں نے اس پہ رضاعت کا اور اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کام سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا وہی سیدنا عمر نے کیا، وہی سیدنا عثمان نے کیا، وہی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، یعنی باقی خلفاء بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی طرز عمل کے اوپر ہی قائم رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو وہ ساری بات ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تقاضا کرتی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقاضا کرتے ہیں، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مطمئن کرتے ہیں۔ تو یہ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کو باغ فدق نہ دینا، اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے ان کو دے کیوں نہیں دیا؟ جب تقاضا کیا تھا ان کو دے دیتے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دراصل وہ حدیث سے مبارکہ تھی جو پہلے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ازواج مطہرات کو بھی سنائی تھی، اور وہ حدیث مبارکہ یہ تھی لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، اور جو کچھ ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ سارے کا سارا جو ہے وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ تھی، یعنی وہ اس کو وراثت سمجھتے نہیں تھے۔ جی اس حدیث کو سامنے رکھ کے وہ سمجھتے یہ تھے کہ اگر میں یہ بطور وراثت کے اس کو تقسیم کر دیتا ہوں تو یہ اس حدیث کی مخالفت ہو جائے گی۔ جی بالکل۔ تو ایک بات تو یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ وراثت بنتی بھی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ان زمینوں کو اپنی وراثت بنایا ہی نہیں تھا، وہ ان کی ملکیت میں تھی ہی نہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ یہ جب ہم اس سارے واقعے کو سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، تو ہم ہمیشہ اس واقعے کو یعنی ان دو ہستیوں، مقدس دو ہستیوں کے درمیان میں ہی جوڑتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ نے یہ تقاضا کیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا۔ تو اس کے بعد کی جو بات ہے، یعنی عمر فاروق ہیں، عثمان غنی ہیں، علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کا یہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جو معاملہ انہوں نے کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے، وہی عمر فاروق نے کیا، وہی عثمان غنی نے کیا، اور وہی علی المرتضیٰ نے کیا جو سیدہ فاطمہ کے شوہر ہیں، انہوں نے بھی یہی معاملہ کیا۔ یہ ایسا ہی ہے؟ جی، یہ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کی بنیاد پر اس کو تقسیم نہیں کیا، تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت آ گیا، تو انہوں نے بھی ان تمام باغات کو اور ان تمام زمینوں کو اسی حالت پر باقی رکھا جس طرح کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے رکھا تھا۔ آگے جا کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا تو انہوں نے بھی ویسے ہی قائم رکھا، حالانکہ اگر وراثت تقسیم ہونی ہوتی تو اس میں جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا محروم ہو رہی تھی وہاں پہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ کو بھی وراثت میں حصہ ملنا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی حصہ ملنا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کے مطابق وراثت کو تقسیم نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کا جب فرمان آ گیا تو انہوں نے پھر تقاضے کو نہیں دیکھا بلکہ فرمان کو سامنے رکھا۔ آگے جا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اب جب وہ آئے تو اگر وہ سمجھتے تھے یا ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ یہ ہماری میراث ہے جو سیدہ فاطمہ کا حصہ تھا اور ہمیں ملنی چاہیے تھی، تو وہ اس کو ضرور تقسیم کرتے،
لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس میں وہی طرز عمل اختیار کیا جو کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ بلکہ ایک اور بڑی عجیب بات ہے، ان لوگوں کی کتاب ہے ایک الشافی للمرتضیٰ، الشافی للمرتضیٰ صفحہ نمبر 231، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ باغ فدق کا مسئلہ آیا اور ان سے کہا گیا کہ پہلے خلفاء نے یہ تقسیم نہیں کیا ہے تو آپ اس کو تقسیم کر دیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ جس چیز کو سیدنا ابو بکر صدیق نے روک لیا ہو میں اس کو جاری کر دوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ یہ ایک گویا کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت بھی تھی اور پھر ان کے طرز عمل کے اوپر گویا کہ ایک اعتماد کا اظہار تھا، ایک اس کی توثیق کر رہے تھے کہ جو کام انہوں نے کیا ہے وہی درست ہے، میں اس سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ طرز عمل ایک ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا بھی طرز عمل وہی ہے، عمر فاروق کا بھی وہی ہے، عثمان غنی کا اور علی المرتضیٰ کا۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فیصلہ درست نہیں کیا تھا تو پھر سب کا ہی غلط تھا۔ جی جی بالکل۔ پھر اس کو ہم یہاں کیوں روک لیتے ہیں؟ ہم یہاں تو نہ روکیں نا، یا تو یہ کہ بعد کے جو خلفاء ان کا طرز عمل مختلف ہو تو پھر تو ہم کہیں اگر سب کا طرز عمل ایک ہی ہے، مسئلہ بھی ایک ہے اور اس کے بارے میں فیصلہ بھی سب کا ایک ہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ غلطی تھی تو پھر تو سب کی غلطی تھی۔ جی، تو اس کو یعنی ایک جگہ پہ روکنا اور باقیوں کو ذکر نہ کرنا یہ بھی کوئی قرین قیاس، قرین انصاف نہیں ہے۔ نہیں جی، اصل میں یہ چاروں خلفاء جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ملک نہیں بنایا، اس کو اپنی وراثت نہیں بنایا، ایک بات تو یہ، دوسرا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی ہے، تو یہ طرز عمل رسول اللہ کا یہ طریقہ جو ہے یہ چاروں خلفاء کے سامنے تھا، سیدنا ابوبکر صدیق سے لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تک، تو وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے تھے جو اللہ کے نبی کی حدیث کے خلاف ہو، رسول اللہ کے طرز عمل کے خلاف ہو۔ اب آگے دیکھیں، یہ مروان بن عبد الملک کے دور میں جا کر مروان نے فدق کا 1/3 یعنی 1/3 حصہ جو ہے نا اس کو اپنی جائیداد میں داخل کر لیا، لیکن جب دوبارہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جائیداد نہیں بن سکتا ہے، تمہاری وراثت نہیں بن سکتی، یہ ریاست کا مال ہے اور ریاست کا جو بھی سربراہ ہوگا وہ اس کی محصولات اور اس کی آمدنی اکٹھی کر کے اس کو ان مدات میں خرچ کرے گا جن مدات میں اللہ کے نبی یا خلفائے راشدین خرچ کرتے چلے آئے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آ کر ان کے جو ورثاء تھے، مروان کے بعد جو ان کے ورثاء کے اندر جو موجود تھا اس کا 1/3، اس نے وہاں سے لے کر دوبارہ اس کو بیت المال کے اندر جو ہے داخل کروا دیا۔ اس صاحب کی بات سے یہ بات بھی ذہن میں آئی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تک بھی جو حکمران آئے ہیں، یعنی جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، تو ان کے دور میں انہوں نے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ وہی فیصلہ وہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ اسی کو تعالیٰ باقی رکھا۔ ہاں جی۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بتائیے، سنا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے، پڑھا یہ جاتا ہے کہ اسی تنازع کی وجہ سے، اس کو تنازع کہہ لیں ان لوگوں کی زبان میں، سنا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے، پڑھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تقاضا تھا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب تھا، تو جو لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ناراضگی ہو گئی اور پھر یہ خاندان جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور یہ ہمیشہ وہ ایک دشمنی کی حد تک بات پہنچ گئی، تو ان کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے، تو کیا یہ بات ایسے ہی ہے وہ شریک نہیں ہوئے؟ اور اگر نہیں ہوئے تو کیا وجہ یہی تھی، باغ فتح کی تھا؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے راضی تھیں، جس طرح کہ میں نے شرح ناج البلاغہ کا حوالہ پہلے پیش کیا ہے کہ فراضیت و بذالکا و اخذت العہد علیہ، کہ سیدہ فاطمہ ان کے اس طرز عمل سے نہ صرف راضی ہو گئیں بلکہ ان سے عہد کیا اور ان سے معاہدہ کیا کہ آپ اسی کو جاری رکھیں گے، اور پھر وہ اپنا حصہ ان کا جو تھا جو اناج وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلسل کے ساتھ ان کو بیچتے رہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناراض نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ ان کی 4 کتابوں کے اندر موجود ہے، کوئی ایک کتاب کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اس کا وہ رد نہیں کر سکتے۔ تو اگر اس کے باوجود بھی وہ یہ تنازع شو کرواتے ہیں
تو یہ گویا کہ ان کی غلطی ہے. ان کو ان مقدس ہستیوں کے درمیان تنازع شو کروانے کی بجائے محبتیں اور پیار محبت جو ہے اور رحماء بینہم جو مصداق ہے اس کو شو کروانا چاہیے. اس طرح کے تنازع کو ہوا نہیں دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ جو ہے وہ 7 لوگوں نے پڑھا تھا یہ ایک روایت کے مطابق. اور وہ 7 لوگ کون تھے؟ ان میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے, حضرت حذیفہ تھے, حضرت عبداللہ بن مسعود تھے, مقداد تھے. تو یہ 7 لوگ جو ہیں ان لوگوں نے جنازہ پڑھا تھا. اور یہ بات بھی انہی کی کتاب جلاء العیون میں امام کلینی سے روایت ہے, مروی ہے. ایک بات تو یہ ہے. اور پھر ان کے جنازے میں جو لوگ شریک نہیں ہوئے وہ ذرا دیکھیں کون کون ہیں. اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, یعنی سیدہ فاطمہ کے بیٹے بھی اس میں شریک نہیں تھے. جو بھی وجہ تھی, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عقیل بن ابی طالب ہیں, ابو ایوب انصاری ہیں, ابو سعید خدری ہیں, سہیل بن حنیف ہیں, سیدنا بلال ہیں, صہیب ہیں, براء بن عازب ہیں, ابو رافع ہیں. اور یہ 12 صحابہ وہ ہیں جن کو یہ بھی مانتے ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن یہ ان میں سے کوئی ایک بھی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکا. یہ بات میں امام کلینی کی کتاب جلاء العیون کے حوالے سے کر رہا ہوں, یعنی یہ انہی کا ہی حوالہ ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر شریک نہیں ہو سکے تو یہ صحابہ بھی شریک نہیں ہو سکے, ٹھیک, تو ان کے حوالے سے تو کوئی بات نہیں ہوتی. لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ شریک نہیں ہوئے. اور دوسری بات جو انہی کی کتابوں سے, تاریخ کی کتابوں سے ملتی ہے, مثلا جلاء العیون اور اسی طرح ناسخ التواریخ وغیرہ, اس میں یہ بات موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بیمار ہوئیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ اسماء بنت امیس کو سیدہ فاطمہ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا. اور پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں وہ دن رات انہی کے گھر میں رہتی تھی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 فریقوں میں ناراضگی ہو اور وہ پھر اپنی بیوی کو ان کے گھر میں چھوڑ دیں اور وہ ان کی تیمارداری کر رہی ہوں, ان کی خدمت کر رہی ہوں. یہ ایسا لگتا نہیں ہے. مستقل چھوڑ دیں, اور مستقل ان کے صحت کا پتہ کر کے واپس نہیں آ گئی بلکہ تیمارداری وہاں مستقل ادھر رہ رہی ہیں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے, بہت شاندار تھے, محبت تھی, ورنہ وہ اور بھی کسی کو تیمارداری کے لیے کہہ سکتی تھی. بے شمار لوگ ان کے اوپر جانے نشاور کرنے کے لیے تیار تھے, تو لیکن انہوں نے اس کو قبول کیا. اور پھر جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ اسماء بنت امیس کو یہ نصیحت کی, وصیت کی کہ غسل دینا ہے آپ نے, مجھے کفن پہنانا ہے اور جنازہ بھی آپ نے میرا تیار کرنا ہے. تو اس سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جب ان کے گھر میں رہ رہی تھیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق کو ایک تو ان کی حالت کے بارے میں باخبر کرتی رہتی ہوں گی کہ اب سیدہ فاطمہ کی حالت ایسی ہے, اب ایسی ہے. اور جب وہ فوت ہوئی ہوں گی تو انہوں نے لازمی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا بھی ہوگا. اور تاریخ کی ایک روایت ہے طبقات ابن سعد کے اندر, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17, ایران کی طبع ہوئی ہے طبقات ابن سعد جو تاریخ کی کتاب ہے, اس میں امام شابی اور امام نخعی ان دونوں سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ سیدنا ابو بکر صدیق نے پڑھائی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں. تو گویا کہ یہ ایک روایت ہمیں اس حوالے سے بھی ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور قرینہ قیاس یہی لگتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو مستقل ان کے گھر میں چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت وہ ان کا لحاظ کر رہے تھے, ان کا دھیان کر رہے تھے, خیال کر رہے تھے, اور اس وقت میں پھر جا کر انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہوگی. اچھا, یہ جو بات ہوئی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے, تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میرے ذہن میں ایک حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ لے کے جانا تو وہ رات کے اندھیرے میں لے کے جانا تاکہ کوئی شخص میری جسامت کا بھی اندازہ نہ لگا سکے. تو شاید ان صحابہ کے ذہن میں ان کی یہ عفت و عصمت اور اسی طرح ان کی شرم و حیا ہو کہ جب وہ یہ چاہتی ہیں کہ میری جسامت کا بھی کوئی اندازہ نہ لگا سکے تو ہمیں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اور ممکن ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے زیادہ لوگوں کو اطلاع بھی نہ دی ہو کہ رات کے وقت میں ان کی وفات ہوئی ہو, اور انہوں نے ان کی وصیت کے مطابق رات کے وقت ہی ان کی تدفین اور ان کی تجہیز و تکفین کا سارا مسئلہ وہاں پہ پورا کر لیا ہوں. جو کہنے والے ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو باغ فدق تھا یہ وراثت میں تو وراثت تو تھی نہیں,
جی یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدہ فاطمہ کو ہبہ کر دیا تھا، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ جی آپ یہ اصل میں انہوں نے جب میراث کا جواب مل گیا حدیث سے تو یہ آگے سے انہوں نے ایک نیا اعتراض گڑھا ہے اور اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اگر باغ فدق جو ہے وہ میراث کی بجائے ہبہ ہوتا تو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہلے سے ان کی ملکیت میں ہوتا، ان کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو ایک ایک گھر جو ہے وہ ہبہ کر دیا تھا، وہ ان کی ملکیت میں دے دیا تھا، وہ انہی کا تھا اور اس میں وراثت نہیں تقسیم ہوئی کیونکہ وہ ان کے اپنے گھر تھے۔ اور اسی طرح آپ نے حضرت فاطمہ کو بھی ایک گھر دیا تھا، حضرت عباس کو بھی ایک گھر دیا تھا، تو یہ گھر جو ہیں یہ ان کو ہبہ میں ملے تھے، لیکن باغ فدق یا باقی زمینوں میں سے کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہبہ میں نہیں دی۔ اور پھر دوسری بات، یہ جو الفاظ ہیں حدیث شریف کے اندر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں الفاظ ذرا آپ دیکھیں، الفاظ کے اوپر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہبہ کا تو نام ہی نہیں لیا۔ اگر ہبہ ہوتا، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جاتی ہی نہ، کیونکہ وہ ان کے قبضے میں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کو ہبہ کہتی جا کر میراث کا لفظ ہی نہ بولتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان فاطمۃ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے کیا کہا؟ یلتمسان میراثہما، ان سے اپنی وراثت کا جو ہے وہ سوال کیا، وراثت طلب کی، اور آگے یہ بھی کہا وَهُمَا يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَقْ وَسَهْمُهَا مِنْ خیبر، کہ ہمیں فدق سے بھی حصہ دیا جائے اور خیبر سے بھی حصہ دیا جائے۔ تو وہ شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ خیبر کی زمینیں، اسی طرح فدق کی زمینیں، یہ شاید اللہ کے نبی کی ملکیت بنی ہیں، حالانکہ وہ ملکیت نہیں بنی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ معروف حدیث ان کو بیان کر کے فرمایا کہ لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، اور لا نورث یہاں بھی وراثت کی، یعنی انہوں نے تقاضے اور مطالبے میں بھی وراثت کا کہا، جی جی، تو انہوں نے جواب میں جو حدیث مبارکہ وہ بھی وراثت والی ہی سنائی، یعنی ہبہ کا یہاں معاملہ نہیں تھا۔ ہبہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تیسری بات پھر وہ یہ ہے، جی تیسری بات پھر وہ یہ ہے کہ اگر یہ ہبہ ہو گیا تھا جی اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جبراً لے لیا تھا یا ان کو نہیں دیا، ان کی ملکیت سے لے لیا، تو پھر باقی جو خلفاء ہیں یہ بات پھر ادھر آ گئی جی کہ عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، تو سب نے پھر یہ تو سب شریک ہو گئے نا، جی جی، پھر تو سب نے واپس نہیں کیا، سب نے واپس نہیں کیا۔ اور پھر تاریخ سے ایسی کوئی بات ملتی بھی نہیں ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ کے پاس تھا اور انہوں نے ان سے لے لیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی اسی حالت پر موجود تھا جس حالت پہ اللہ کے نبی کے پاس موجود تھا، اور ان کے پاس اگر وہ آیا ہے تو ایک سربراہ مملکت کی حیثیت سے ان کے پاس آیا ہے۔ پہلے اللہ کے نبی سربراہ تھے ریاست کے اور وہ ان کا معاملہ کرتے تھے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس خلافت آ گئی تو آپ نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اور ایک روایت من گھڑت اور ضعیف اور کذاب قسم کی یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اپنے قرابت داروں کو ان کو حق دے دیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور ان کو فتق دے دیا، فآتاها فتق ان کو دے دیا۔ یہ مسند بزار کے اندر اور کشف الستار کے اندر 22 اور 23 نمبر اس کا نمبر ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے صرف اس ایک کتاب کے اندر موجود ہے اور یہ بھی ایک موضوع اور من گھڑت روایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت کے اندر ایک راوی ہے عطیہ اوفی، جس کو جمہور محدثین نے ضعیف اور کذاب قرار دیا ہے۔ تو جب ایک حدیث ہی ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، تو اس حدیث کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ تو گویا کہ اصل مسئلہ ہبہ کا تھا ہی نہیں، یہ ہبہ کا مسئلہ بعد میں انہوں نے اعتراض کو قائم رکھنے کے لیے اور تنازع کو جاری رکھنے کے لیے گھڑ لیا ہے۔ حالانکہ اس وقت تو جس طرح کہ میں نے بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ یلتمسان میراثہما، سوال انہوں نے ہبہ کا نہیں کیا تھا، انہوں نے سوال میراث کا کیا تھا، اور میراث کا جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سے دے دیا۔ اچھا یہ بتائیے، اس گفتگو میں آپ نے ذکر کیا کہ انبیاء کی وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، جی، تو قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ تقسیم ہوتی ہے، جی، ووارث سلیمان داؤد، جی، تو سلیمان کو وارث بنایا داؤد کا، جی۔
جی یہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اصل میں اصول وہی ہے کہ انبیاء کی جو وراثت مالی ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی. یہاں وراثت سے مراد نبوت کی وراثت ہے اور علم کی وراثت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی ہے کہ ہم درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے, ہم علم چھوڑ کے جاتے ہیں, وہی ہماری وراثت ہوتی ہے جو آگے تقسیم ہونی ہوتی ہے. اور ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے کم و بیش 19 بیٹے تھے اور ان کی بیٹیاں بھی ہوں گی. اور اگر اس وراثت سے مراد مالی وراثت ہوتی, جائیداد کی وراثت ہوتی, تو پھر تو وہ وراثت سب میں بیٹوں کو تقسیم ملنی ہوتی چاہیے تھی اور سب کے اندر تقسیم ہونی چاہیے تھی. لیکن یہاں پر صرف ایک بیٹے کا تذکرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وراثت جائیداد اور مال کی نہیں ہے, یہاں سے وراثت علمی اور وراثت نبوت مراد ہے جو اللہ رب العزت نے صرف ایک بیٹے کو منتخب کیا, اور وہی جو نبوت کی وراثت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آگے ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دے دی. اور ویسے بھی امام جعفر صادق جو ہیں وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں. یہ آیت آگے پڑھتے جائیں تو آخر میں اس میں آتا ہے ان ھذا لہو الفضل المبین, کہ یہ جو ہے یہ ایک بڑا واضح فضل ہے. تو فضل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مال کو اللہ فضل نہیں کہتے ہیں, یا مال کو اللہ تعالیٰ کوئی اچھی چیز نہیں کہتے ہیں. مال کی تو اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ جو فضل ہے, جو بڑا فضل ہے, یہ اصل میں نبوت ہے, جو بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پہ کیا. تو امام جعفر صادق بھی کہتے ہیں کہ یہاں فضل مبین سے مراد نبوت اور بادشاہت ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ منتقل کی تھی. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ گویا کہ یہ وراثت مال نہیں ہے بلکہ یہ وراثت علم ہے اور وراثت نبوت ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر, آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے ذکر کیا باغ فدق, اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کو بنیاد بنا کر صحابہ اکرام کے بارے میں اور خاندان نبوت کے بارے میں ایک تنازع اور ایک دشمنی کی سی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے. ناظرین, آپ نے یہ بات سنی اور دلائل کے ساتھ, حوالوں کے ساتھ, کہ ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ خیبر کا جو علاقہ تھا یا فدق کا جو علاقہ تھا, کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں تھا؟ نہیں تھا. یعنی آپ بطور سربراہ ریاست کے وہ جتنی بھی پورے ملک میں یا جتنی بھی وہ سلطنت تھی, تو وہ ساری جتنی زمینیں تھیں وہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقسیم کرتے تھے. تو وہ آپ کی ذاتی ملکیت میں نہیں تھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت میں ہوتی تو یہ مسئلہ کھڑا ہوتا تھا کہ وہ آگے وراثت کے طور پہ منتقل ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واضح فرمان موجود ہے کہ نبیوں کی ہماری جو وراثت ہے وہ آگے منتقل نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے, وہ آگے ناقابل تقسیم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان ورثاء میں امہات المومنین موجود ہیں, سیدہ فاطمہ موجود ہیں, حضرت عباس موجود ہیں. امہات المومنین پیچھے ہٹ جاتی ہیں, بیویاں ہیں, وارث ہیں شریعت اعتبار سے, قرآن کہتا ہے وہ وارث ہیں, وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں. تو وہ پیچھے کیوں ہٹیں, یہ ایک سوال ہے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب تشریف لائیں اور انہوں نے وہ حدیث مبارکہ رکھی تو اس پہ ان کا اطمینان ہے اور وہ اس پہ راضی ہوتی ہیں اور اسے معاہدے کی پاسداری کا کہتی ہیں کہ جو جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا وہ کرتے تھے ان زمینوں کے ساتھ, باغات کے ساتھ, آپ وہی رکھیں, میں اس پہ راضی ہوں. تو ان کی رضامندی شامل ہے. پھر اہم بات یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ظلم کیا تھا خاندان نبوت سے, سیدہ فاطمہ الزہرا سے, تو پھر اس ظلم کو عمر نے بھی جاری رکھا, عثمان نے بھی جاری رکھا, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام نے جاری رکھا. پھر تو یہ سارے شریک ہوئے اس میں, نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسا ہے نہیں, یہ ظلم نہیں تھا, یہ ناانصافی نہیں تھی, یہ دشمنی نہیں تھی, یہ تنازع نہیں تھا, بلکہ محبتیں ہیں. اور محبت کیا تھی کہ سیدہ اسماء بنت امیس جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں, ان کو جب فاطمہ الزہرا بیمار تھیں تو مستقل طور پہ ان کے گھر بھیجا کہ آپ ان کے پاس رہیں, ان کا خیال رکھیں. اور محبتیں یہ تھیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وصیت کرتی ہیں کہ مجھے غسل اور میری تدفین اور میرے جتنے معاملات ہیں وہ اسماء بنت امیس اور علی المرتضیٰ کریں, دونوں کے حق میں وصیت فرماتی ہیں.
تو یہ محبتیں ہیں، خدا را ان کو دشمنیوں میں نہ بدلیے۔ اور جب ہم دشمنیوں میں بدلیں گے تو ان صحابہ جن کے بارے میں اس میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ صحابہ کرام، اللہ ان پہ راضی ہیں، وہ اللہ پر راضی ہیں، ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ نقصان کن کا؟ ہمارا نقصان ہے، ہمارے ایمان کا نقصان ہوگا جب ہم محبتوں کو دشمنیوں میں بدلیں گے اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھیں گے اور اپنے دل میں کینہ رکھیں گے۔ تو آج کا یہ پروگرام تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پروگرام کی وجہ سے اس میں جو بات ہوئی اور حوالوں کے ساتھ ہوئی، اگر یہ ایک مثبت میسج کے طور پہ اس کو لیا جائے اور اس پہ تحقیق کر لی جائے کہ یہ باتیں درست ہیں، اگر درست ہیں تو ان کو مان لیا جائے، تو یہی آج کے پروگرام کا مقصد تھا۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔